اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بھائیو، دوستو اور بزرگوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو تربیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، وہ دلوں کی صفائی، اسی لیے کہا تزکیہ، یزکیہم، ان کا تزکیہ کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت قصے صحابہ کے ملتے ہیں۔ ایک صحابی ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں میں تھے، اب پرانے مسلمان ہوئے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص بیمار ہوئے مکہ مکرمہ میں، 2 مرتبہ بیمار ہوئے۔ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں بہت بیمار ہوئے، اب مرے تب مرے، اب مرے تب مرے، پھر ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں بیمار ہوئے۔ جب مکہ مکرمہ میں بیمار ہوئے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے کے لیے گئے کہ کیسی طبیعت ہے، کیا ہے کیا نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت انا علی باب الموت، میں موت کے دروازے پر ہوں، میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں بھائی، ابھی تو آپ کو بہت کام کرنا ہے، اللہ آپ کی عمر لمبی کرے گا، ابھی تو بہت کام کرنا ہے، کئی ملک فتح ہوں گے آپ کے ہاتھوں پر۔ یہ کسریٰ اور قیصر جو فتح ہوئے ہیں وہ ان کے ہاتھ میں ہوئے ہیں۔ حضرت عمر نے ان کو بھیجا تھا، سعد بن ابی وقاص کو، بہت کام کرنا ہے آپ کو۔ تو یہ خوش ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خوشخبری دی۔ مالدار تھے، مال ان کے پاس بہت تھا، اور ایک لڑکی تھی، لڑکی ایک ہی تھی۔ فرمایا کہ حضرت اللہ نے مجھے مال دیا ہے اور ایک ہی لڑکی ہے، تو آپ اگر مجھے اجازت دیں تو سارا مال میں صدقہ کر دوں، کچھ رکھوں، زیادہ رکھ کے کیا کروں؟ آپ نے فرمایا آدھا کر لو، آدھا صدقہ کر دو اور آدھا جو ہے گھر میں رکھو۔ آپ نے فرمایا کیا لوگ کہتے گئے، حضور منع کرتے گئے۔ پھر فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم سمجھتے ہو کہ مال لگاؤ گے تو ہی صدقہ ہوگا؟ ایسا نہیں ہے، کل معروف صدقہ۔ یہ حدیث بیان کی حضور نے دوسرے موقع کے اوپر، ہر بھلا کام صدقہ ہے، یہ مطلب ہے اس کا، کل معروف صدقہ۔ بیوی کے منہ میں لقمہ دو
تو اس پر بھی اللہ تمہیں صدقے کا ثواب دے گا. مسجد میں آئے, مسجد میں آ کر کچرا وغیرہ اٹھا لیا آپ نے, اس پر بھی صدقے کا ثواب ملے گا. پھر مال لگانے کا نام صرف صدقہ نہیں ہے, وہ ایک قسم ہے صدقے کی. کل معروف صدقہ, ہر بھلا کام, سبحان اللہ پڑھو یہ بھی صدقہ ہے, الحمدللہ پڑھو یہ بھی صدقہ ہے, نماز پڑھو یہ بھی صدقہ ہے, یہ سب صدقے ہے. یہ آپ نے فرمایا ان کو. خیر طبیعت ٹھیک ہو گئی ان کی, اب مدینہ منور آئے. جب مدینہ منور آئے ان کی طبیعت پھر خراب ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے کے لیے گئے. آپ نے جو ہاتھ رکھا تھا آپ نے فرمایا کہ اس سے تو اٹیک آیا ہے, ہارٹ اٹیک. اٹیک کی سب سے پہلے خبر حضور نے دی, اس سے تو اٹیک آیا ہے. پھر وہاں ایک حکیم رہتا تھا مدینہ منورہ میں. اس حکیم کو جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوایا, ابھی فلاں حکیم کو بلاؤ. وہ حکیم آیا, کہا کہ بھی دیکھو اس سے تو اٹیک آیا ہے, اور اب ایسا کرو مدینہ منورہ میں اجوا کھجوریں بہت, اجوا کھجور صرف مدینہ میں ہوتی اور دنیا میں کہیں نہیں ہے, وہ زمینی پیدا کرتی. کھجوروں کی قسمیں بہت ہیں. مرکز مدینہ منورہ, مکہ مکرمہ میں کھجوریں پیدا نہیں ہوئی, بہت کم. لیکن مدینہ منورہ جو ہے یہ مرکز, باغات بڑے بڑے. ہمارے پروگرام ہوتے ہیں عربوں میں تو باغوں میں لے جاتے ہیں اور وہاں بیان وغیرہ کرواتے ہیں, ڈھیر کے ڈھیر کھجوروں کے سامنے رکھ دیتی ہیں, کھاؤ جتنی کھانی ہے, اور کتنا کھا لیں. بڑے بڑے تلہ جو ہوتے ہیں. تو مدینہ منورہ کے اجوا کھجوروں کے 7 دانے لو, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور اس کے گھٹنے نکالو, اس گٹلی کو پیسو, اور پھر جیسے ایک گٹلی نکالی اس کو پیسا, اور پھر وہ جو آٹا ہے اس کا پیسا ہوا اسی کھجور میں ڈال دو. تو ایک ایک کھجور ایک دن میں ایک کھجور کھلاؤ اس کو. یہ علاج بتایا ہاڑ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ایک کھجور روزانہ کھلاؤ, 7 دن تک کھلاؤ, اسے ہاڑ کی تکلیف نہیں ہوتی. تو کھلایا تو 7 دن میں وقت بہت اچھے ہو گئے. اسی لیے مدینہ منورہ میں اجوا کھجور کا پاؤڈر بھی ملتا ہے, وہ لوگ بناتے ہیں, یہ حدیث کی وجہ سے. اور پھر تقسیم کرتے ہیں. اب تو لوگوں نے بیچنا بھی شروع کر دیا. جب پانی بیچ رہے ہیں لوگ آج کل, پانی پہ بیچنے کی چیزیں, کھانا بیچ رہے ہیں, کھانا پہ بیچنے کی چیز, تو کھلانے کی چیز, پانی تو پلانے کی چیز ہے. کہ دودھ بیچ رہے ہیں, کسی زمانے میں دودھ بیچا نہیں جاتا تھا, پانی نہیں بیچا جاتا تھا, کیونکہ کھانا نہیں بیچا جاتا تھا, بلکہ کھلاتے تھے. یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا. اطعام طعام کی, کھانا کھلانے کی فضیلتیں بیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور قرآن کے اندر اس کا باقاعدہ اطعام الطعام کا باقاعدہ کئی مضمون آئے قرآن شریف کے اندر. اب پانی بھی بک رہا ہے, کھانا بھی بک رہا ہے. تو مدینہ منورہ میں جب یہ حدیث آیا تو پہلے تو لوگ جو ہے وہ پاؤڈر بنا کر رکھتے تھے, اور رکھ کر جو ہے وہ جو جس قسم کا ہوا تو اس کو دے دیتے تھے. وہ اجوا کھجور میں اس کو ڈال کر وہ 7 دانے لے, جب وہ پوٹلیاں رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ لے جائیں. لیکن اب یہ دھندا کر لیا, یہ تو ٹور والوں نے دھندا کر لیا. حاجی کی خدمت کہاں رہی, نوٹیں جمع کرنا ہے. حاجی کی خدمت تو رہی نہیں. کسی زمانے میں حاجی جب آتے تھے تو مدینہ والے, مکہ والے دور اپنے اپنے قبیلے میں چلے جاتے تھے, حرم خالی کر دیتے تھے, اپنے مکانات خالی کر دیتے تھے, اناج بھر دیتے تھے. رہو یہاں تم, اور یہاں رہ کر اپنا کھانا پکاؤ, یہ کرو اور عبادت کرو, جب تم جاؤ گے پھر ہم آئیں گے ہمارے گھر. یہ ترتیب مکہ مکرمہ مدینہ منورہ. اس لیے کہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ ایسی چیز ہے کہ ہر آدمی کا دل چاہتا ہے میں جاؤں. تو یہ حاجی
یہ وہاں والے یہ خدمت کرتے تھے، اب وہ چیز ختم ہو گئی. تو یہ معاملہ اجوا کھجور کا ہوا. تو کچھ ساتھی ہیں ہمارے، وہ انہوں نے ڈبیاں بنائی ہے، مولانا کسی کو چاہیے تو ڈبیا ہماری طرف سے دیا. ہم تو کبھی لیتے نہیں ہیں، کبھی اس قسم کی چیزیں پڑھتے نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا سعد بن ابی وقاص کو، اور ایک جملہ کہا کہ اللہ تیری دعا قبول کرے. صحابہ میں مستجاب الدعوات میں شمار ہوتے ہیں. مستجاب حضرت عمر ڈرتے تھے. ایک مرتبہ ان کی لڑکی جا رہی تھی مدینہ منورہ میں، تو ہوا کی وجہ سے تھوڑا سا وہ اضاف جو ہے تھوڑا سا اوپر ہوا، یا جو کپڑا جو تھوڑا سا اوپر ہوا، تو حضرت عمر نے جو ہے ایک درہ مارا. مدینہ منورہ میں ایسی چلتی ہے. تو لڑکی نے کہا کہ ابا کو کہوں گی میں، بد دعا کریں گے آپ کے لیے. حضرت عمر نے پوچھا کس کی لڑکی ہے؟ کیا سعد بن وقاص کی؟ او بھائی معاف کر دینا، اس کی دعا تو قبول ہوتی ہے. مستجاب الدعا کیا، بہت کام کیا. صحابہ کے قافلے میں سب سے اخیر میں مرنے والوں میں یہ ہے. جیسے قافلے میں جو مرنے والے تھے امہات المؤمنین میں سب سے اخیر میں مرنے والوں میں حضرت ام سلمہ ہے. دو پارٹیاں تھیں امہات المؤمنین کی. جتنے امہات المؤمنین تھے ان کے دو پارٹیاں. ایک پارٹیوں کی چودھراہٹ کرتی تھی حضرت عائشہ، اور دوسری پارٹی کی چودھراہٹ کرتی تھی ام سلمہ. ویسے یہ بھی جو سعد بن وقاص انہیں لوگوں میں تھے، بڑے لوگوں میں تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقرب ترین رشتہ داروں میں سے تھے. فرمایا کہ تیری دعا اللہ قبول کرتا ہے. جنتی. اور جنتی کیوں کہا؟ حضرت عمر نے جب پتہ چلا کہ مجھے کسریٰ کا مقابلہ کرنا ہے، اب سپر پاور، یہ مدینہ والے کمزور، ان کے پاس ہتھیار نہیں، وہ تو سپر پاور ہے. کسریٰ، قیصر، یہ لوگ سپر پاور تھے. کسریٰ کا مطلب ہے ایران. یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ایران جو ہے یہ کسریٰ، یہ لوگ بڑی طاقتور قوم تھی. یہ ان کے پاس ہتھیار بہت تھے، مال بہت تھے، یہ بہت تھا. حضرت عمر نے کہا بھائی مجھے یہ ملک فتح کرنا ہے. کیسے؟ تو ان لوگوں نے کہا سعد بن وقاص کو بھیج دو، یہ وہاں جا کے دعا کریں گے ملک فتح ہو جائے گا. چنانچہ ایسا ہی ہوا، کسریٰ فتح ہوا. بہت مال آیا، بہت مال آیا. حضرت عمر کے زمانے میں کسریٰ کا قالین آیا جو 2.5 ایکڑ لمبا تھا. 2.5 ایکڑ، 2.5 ایکڑ تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے. جب وہ آیا صحابہ نے بچھایا مسجد نبوی کے باہر، یہ دیکھا سب نے. حضرت عمر کھڑے ہوئے، فرمایا بتاؤ بھی کیا کرنا ہے اس کا. تو بعض صحابہ نے رائے دی کہ اسے محفوظ کر لو تاکہ قیامت تک آنے والے حاجی وہ آویں اور دیکھیں کہ اللہ نے کیسے مدد کی، نشانی کے طور پر. میں اور رائے دو، اور رائے دو. کسی نے کہا کہ نہیں، اسے بیت المال میں جمع کر دو، میوزیم. حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، میرا فیصلہ یہ ہے کہ اسے میں ٹکڑا کر کر کے مسلمانوں میں تقسیم کروں، اس لیے کہ یہ اللہ کی نشانی نہیں ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے. کہ اسی قالین پر کسریٰ نے مسلمانوں کے خلاف پلاننگ کی، اسی قالین پر خوب پلاننگ کرتا تھا مسلمانوں کے خلاف، مشورے کرتے تھے، شرائط پیتے تھے، یہ کرتے تھے. یہ قالین بہت مال آیا. کسریٰ کا تاج آیا، بہت وزنی، بہت وزنی، سونے کا. تو جو میں کتاب پڑھ رہا تھا جب کسریٰ کا تاج آیا اور 23 ٹن، میں نے سوچا، میں نے کہا یہ اپنے سر پر کیسے رکھتا ہوگا. کوئی چیز اگر سر پہ رکھو، تاج کا سر پر رکھا جاتا ہے تو کیسے.
تو حاشیے میں لکھا تھا کہ وہ جو ہے وہ اوپر اٹکا لٹکا رہتا تھا اوپر سے. یہ کرسی پر آ کر بیٹھتا تھا, تخت پر آ کر بیٹھتا تھا اور اپنا سر اندر ڈال دیتا تھا. ایک دیہاتی صحابی تھے, انہوں نے جو ہے فٹ بال کی طرح ایک کک ماری اس کو. تو دوسرے شہری صحابی نے کہا ارے تجھے پتا بھی ہے یہ کیا ہے, یہ ہیرے جواہرات, یہ کسرا کا تاج ہے. فرمایا ہاں ہاں میں جانتا ہوں. یہ کہہ کر دوسری کک ماری. یہ کہ اسی نے تو اسے دھوکے میں ڈال رکھا تھا. اس کی بیٹی ہے کسرا کی باندیا بن کر. یہ سعد بن وقاص کے حساب میں ہے. یہ کب کتنا بڑا آدمی تھا وہ. بیٹیاں باندیا بن کر آئی. جب باندیا بن کر آئی تو حضرت عمر نے کہا جی باندیا بن کر آئی ہے تو دے دو, تقسیم کرو. جو ترتیب ہے غلاموں کی باندیوں کی. حضرت علی نے کہا کہ نہیں, مخالفت کی حضرت علی نے کہ نہیں حضرت, کس طرح کی بیٹیاں ہیں, کسی گنوار کے ہاتھ میں چلی گئی, کسی تو دیہاتی کے ہاتھ میں چلی گئی تو ایک دن میں مر جائے گی وہ. کبھی ان کے ناخن کو بھی تکلیف نہیں ہوئی ہے. تو حضرت عمر نے کہا پھر کیا کہہ رہے ہیں بتاؤ. کہ بھائی ان کو جو ہے 15 دن 20 دن 1 مہینہ ان کو اختیار دیا جائے, مدینہ میں رہیں اور ان کو اختیار دیا جائے. ان کو اگر اسلام قبول کرنا ہے تو اسلام قبول کریں, جو کرنا ہے وہ کریں. حضرت عمر کو یہ رائے حضرت علی کی پسند آئی. ہاں ٹھیک ہے. تو اختیار دیا. اچھے گھرانے جو تھے ان میں رکھا ان کو. قریب 3 تھی لڑکیاں. تو 15 دن ہونے سے پہلے یہ لڑکیاں حضرت عمر کے پاس آئی اور حضرت عمر سے کہا کہ ہماری 2 درخواستیں ہیں. ایک تو ہمیں چاول کھانے ہیں. چاول حجاز میں نہیں ہوتے تھے. تو حضرت عمر نے ایران سے چاول منگوائے ان کے لیے. وہاں ہوتے تھے چاول. یا حجاز میں عربوں میں کوئی چاول جانتا بھی نہیں تھا کہ چاول کیا ہے. اور دوسرا ہے کہ ہم نے ہمارے شوہر تجویز کر لیے. ہم نے اس ٹائم ہم مسلمان ہونے کے لیے تیار ہیں اور ہم نے ہمارے شوہر تجویز کر دیے. ایک ابو بکر کا بیٹا, ایک حضرت عمر کا بیٹا اور ایک کوئی اور صاحبزادی, ان کے ساتھ ہمارا نکاح کرا دو. یہ سب حضرت سعد بن وقاص کے حساب میں. انہیں سے زین العابدین پیدا ہوئے. مزنا نام تھا اس کا. پیدا زین العابدین اس میں پیدا ہوئے. وہ پیدا ہوئے, اس کا انتقال ہو گیا ماں کا. پھر زین العابدین کا قصہ چلا. یہ سارا کا سارا حساب بھی چلتا ہے یہ حضرت سعد بن وقاص کے حساب میں. مستجاب الدعا. اپنے اصل قصے پر آتا ہوں. مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے حضرت سعد بن وقاص ریاض الجنہ میں, اور ایک آدمی آیا. دوسرے صحابہ بھی تھے اور اس نے آ کر یہ کہا کہ علی ایسے ہیں, طلحہ ایسے ہیں, زبیر ایسے ہیں, برا بھلا کہا. تو حضرت سعد بن وقاص نے کہا کہ دیکھ بھی, میں نے سنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ علی جنت میں, طلحہ جنت میں, زبیر جنت میں, لا تسبو, تو گالی مت دے. وہ مانا نہیں, ضدی آدمی تھا. ہمیشہ یاد رکھنا ضدی آدمی ہدایت سے محروم رہتا ہے. اس کے دل کو اللہ بند کر دیتے ہیں کہ اس کا دل جو ہے وہ الٹا ہو جاتا ہے. وہ بالکل خیر کی چیز اترتی نہیں ہے. پھر گالی دی. تو سعد بن وقاص نے کہا کہ بس بھائی اب اگر تیسری مرتبہ گالی دی تو میں تیرے لیے بد دعا کروں گا. تو اس نے کہا تم نبی تھوڑے ہو, انت لست نبی, آپ نبی نہیں ہیں. یہ کہہ کر پھر گالی دی. 3 مرتبہ گالی دی ریاض الجنہ میں.
تو سعد بن ابی وقاص نے اسی وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور ایک جملہ کہا اللہم اہلکہ الآن، اے اللہ اسے ابھی کے ابھی ہلاک کر دے۔ تو جتنے صحابہ تھے وہ بھاگے، وہ ڈرنے لگے۔ کیوں ڈرے؟ کہہ رہے یہ تو مستجاب دعا آدمی ہے، یا تو ہو سکتا ہے چھت گر پڑے، یا ہو سکتا ہے کوئی سانپ آ جائے، ہو سکتا ہے شیر آ جائے، مرے گا یہ آدمی۔ سب دور دور چلے گئے، کوئی بیٹھا رہا وہاں۔ تو باب السلام سے ایک اونٹنی آئی، ناقہ مجنونہ، دو چیزیں اندھی ہوتی، اللہم انی اعوذ بک من شر الاعمین، حدیث شریف میں آتا ہے اللہم انی اعوذ بک من شر الاعمین السیل والبعیر السقوم، اے اللہ دو اندھی چیزوں کے شر سے میری حفاظت کرنا۔ ایک تو پانی، سیلاب کا پانی یہ اندھا ہوتا ہے، کچھ پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے، کس کو ختم کر رہا ہے، کس کو ڈبو رہا ہے۔ اور ایک یہ بچکا ہوا یہ بچکی ہوئی تھی، یہ اٹھنی جو ہے مجنونہ، وہ آئی اور آ کر جو ہے لوگوں کے سرے سے سننے لگی، اس کے پاس پہنچی اور اس کو پہنچ کر جو ہے اس کا سر پکڑا، اور سر پکڑ کر وہی ریاض الجنہ میں ہی پٹک پٹک کر مارا اس کو۔ سب نے دیکھا، مسجد نبوی میں جتنے لوگ تھے، جیسے دھوبی گھاٹ پر کپڑے دھوتا ہے نا دھوبی، تو یہ مارتا ہے ایسا مار کے اسے وہی ختم کر دیا۔ ایسے دعا ان کی قبول ہوتی تھی۔ اب معاملہ آیا جنگ جمل، جنگ صفین کا۔ ایک طرف سے 60,000 صحابہ شہید ہوئے، ایک طرف سے 40,000، 1,00,000 صحابہ شہید ہوئے۔ سعد بن وقاص زندہ تھے اور یہ دعا مانگتے تھے کہ اللہ اے اللہ 40,000 یہاں سے شہید ہو گئے، 60,000 یہاں سے شہید ہو گئے، کتنی عورتیں بیوائیں ہو گئیں، کتنے بچے یتیم ہو گئے، مدینہ منورہ میں خون بہا، پتہ نہیں کیا ہوا، زنا کے بچے پیدا ہوئے، حالات آئے۔ اے اللہ ہماری دعا قبول کر دے۔ کیا آواز آئی؟ اب دلوں میں بگاڑ آ گیا ہے، اپنے دلوں کے بگاڑ کو ختم کرو تو دعا قبول ہوگی۔ اپنے دلوں کے اس لیے قلب سلیم پیدا کرو۔ اب تمہارے دلوں میں بگاڑ آ گیا، دعا اس وقت قبول ہوتی تھی جب دل پاک صاف تھا۔ تو آج جو مسلمانوں پر حالات ہے اس کی ایک وجہ ہے کہ ہمارے دل پاک صاف نہیں۔ ہاں قرآن بہت پڑھیں گے، روزے بھی رکھیں گے، مسجد بھی بنائیں گے، خرچہ بھی کریں گے، اسکول بھی بنائیں گے، لیکن دل میں جو گند بھری ہوئی ہے وہ بھری ہوئی ہے، وہ نکلتی نہیں۔ اس لیے میں مثال دیتا ہوں تو معمولی سا پاخانہ ہو یہاں، معمولی سا، آپ اس پر اونٹ ڈالو، عنبر ڈالو، گلاب ڈالو تو پاخانہ ہی غالب رہے گا۔ 10 کلو اونٹ ڈالو تو پاخانہ ہی غالب رہے گا۔ ہاں اس کو آپ صاف کر دو، پاخانے کو پاک کر دو جگہ، ایک قطرہ اونٹ ڈالو چمک جائے گا۔ تو دلوں کے اندر اگر حسد بھرا ہوا ہے، کینہ بھرا ہوا ہے، کپٹ بھرا ہوا ہے، ایک دوسرے کی جو ہے ٹانگیں اچھالنا یہ بھری ہوئی ہے، عمل قبول نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کا قانون یاد رکھنا، اس کو کہتے ہیں قلب سلیم، الا من اتى الله بقلب سلیم۔ تو سعد بن وقاص کا دل صاف تھا۔ اب وہ جو حالت آئے تو ظاہر بات ہے کہ حالت سے متاثر ہو جاتا ہے۔ یہ 60,000 ایک طرف سے شہید ہوئے، 40,000 ایک طرف سے شہید ہوئے، تو کسی نہ کسی پارٹی میں یہ بھی ہوں گے نا۔ تو ملتزم پر یہ آواز آئی کہ قلب سلیم لاؤ۔ جب تمہارا قلب سلیم تھا
تو وہ اٹھنے والے کا قصہ فوراً قبول کر لیا. کسرا معاملہ وہ ٹھیک ہو گیا. سب کچھ تم آگے بڑھتے گئے. اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ جب اللہ بیان کرتے ہیں ایک جملہ کہتے ہیں وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. ابراہیم علیہ السلام کا قصہ دیکھو. نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کیا تو انہی کی جماعت میں ابراہیم بھی تھے, لیکن یہ ہمارے پاس قلب سلیم لے کر آئے. جب قلب سلیم لے کر آئے تو ان کو سارے نبیوں میں اونچا درجہ ملا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے حساب میں آ گئے, مکہ بھی ان کے حساب میں آ گیا, بیت المقدس بھی ان کے حساب میں آ گیا, اسماعیل بھی ان کے حساب میں آ گئے, اسحاق بھی ان کے حساب میں آ گئے, سب ان کے حساب میں آ گئے. اس سے دل کا بہت تعلق ہے, یاد رکھنا. دل کے اندر اگر حسد بھرا ہوا ہے, کینہ بھرا ہوا ہے, بغض بھرا ہوا ہے, ریاکاری بھری ہوئی ہے, عمل قبول نہیں ہوتا. یہ سارے علماء کا اتفاق ہے. صحابہ کے دل صاف تھے, رحماء بینہم کہا گیا ان کو, آپس میں رحم کرنے والے. اس لیے ان کے دعائیں قبول ہوتی تھی, وہ بڑھتے جاتے تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے آدمی قلب سلیم مانگے, اور خالی مانگے نہیں بلکہ اپنے دل کو صاف کرے. سونے سے پہلے سب کو معاف کر کے سو جاؤ. لیکن معاف کر کے سو جانے کا مطلب یہ نہیں کہ رات کو تو معاف کر دیا اور صبح وہی لڑائی شروع ہو گئی. یہ 15ویں شب آتی ہے نا تو فون آتے ہیں, بھائی معاف کر دو, ہاں بھائی معاف کر دو, ہاں. تو 15ویں شب میں تو معافی مانگ لی, اور 16ویں تاریخ میں جو شیطانیت تھی وہ ہے. اللہ کی مدد کہاں سے آئی؟ بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ اس لیے دلوں کی صفائی بہت ضروری ہے. دل کی صفائی کے ساتھ آپ معمولی کام کر رہے ہیں. صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا حضرت کچھ پڑھا نہیں جاتا, کچھ قرآن نہیں پڑھا جاتا, کچھ یہ نہیں کیا جاتا, یہ نہیں کیا جاتا, لیکن مجھے اللہ رسول کی محبت ہے, میرا دل صاف ہے سب کی طرف سے. آپ نے فرمایا ایک چیز جنت میں لے جائیے. وقت ہو گیا, 3 منٹ باقی. تو دلوں کی صفائی کے لیے کرنا کیا ہے اس کا علاج بتا رہا ہوں. آدمی اپنی نگرانی کرے, تنہائی میں اپنی نگرانی کرے, اپنے آپ کو اچھا نہ سمجھے. فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى, کہ قرآن میں کہا گیا فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى. اپنے آپ کو بہت اچھا مت سمجھو, وہ جانتا ہے کون کتنے پانی میں ہے. یہ مطلب ہے اعلم بمن اتقى کا. پھر ترجمہ اس کا کہ زیادہ ڈنڈے مت مارو, زیادہ اپنے آپ کو اچھا مت سمجھو. وہ جانتا ہے کون کتنے پانی میں. ہم جتنے بیٹھے ہیں کون کتنے پانی میں ہے اللہ جانتا ہے. کس کے دل میں کیا خیال ہے, کون کیا کر رہا ہے, وہ تو خیالات تو پڑھ لیتا ہے. ہمارے دل میں خیال آیا وہ پڑھ لیتا ہے, عرض پر آ جاتا ہے, اس نے یہ سوچا, اس نے یہ سوچا. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دل میں حسد ہوگا, دل میں کینہ ہوگا, کپٹ ہوگا, کوئی برا خیال ہوگا, تو اس کو عمل کا نور نہیں ملے گا, نماز کا نور نہیں ملے گا, کہ مولانا تھانوی کہتے ہیں. اور عرب علماء کہتے ہیں کہ اس کا عمل قبول ہی نہیں ہوگا. ہاں یہ کہا جائے گا کہ نماز پڑھ لی, جمعہ کی نماز ہوگی بھی آپ کی, جو نہیں کیا لے لو, لیکن ٹاپ 1 درجہ وہاں نہیں ملا کہ بڑوں کو جو درجہ ملا ہے وہ دل کی صفائی کے ساتھ ملا. بڑے جو گزرے ہیں وہ اپنے دل کی صفائی کے ساتھ, امام شافعی گزرے, امام مالک گزرے, یہ گزرے, وہ دل کی صفائی کے ساتھ کام کرتے رہے, اللہ تعالیٰ نے چمکا دیا, اونچا درجہ ملا. حضور کے قبر کے قریب جا کر کبھی بھی آواز نہیں کرتے تھے. آج تو ہمارے حاجی کتنی آواز کرتے ہیں قبر شریف جا کر. اللہ کہتے ہیں تمہارا عمل چھین لیں گے. امام مالک نے 40 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے قریب بیٹھ کر موطا پڑھائی کی, 40 سال. لیکن جب ورق الٹتے تھے نا تو ورق کی بھی آواز نہیں آتی, ورق کٹ آواز آتی ہے.
آہستہ سے شاگرد پوچھتے تھے کہ حضرت آپ بر کو لڑتے ایک دم آہستہ سے. حضور قریب ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے دل کو قلب سلیم کر دے عافیت کے ساتھ. اس لیے دل کی دنیا کو آباد کرو, دل میں سے سارا کچرا نکالو, پھر کام کرو, تو اللہ کی مدد آئے گی انشاءاللہ.